اسرائیل نے ایران پر کامیاب حملہ کر دیا۔ یہ حملہ کامیاب کیوں ہوا؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ امریکہ نے منافقت کی انتہا کر دی۔ یہ منافقت کیوں ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایران بزدل نکلا، یہ میں کیوں لفظ بول رہا ہوں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوستو، ایران نے جو حملہ کیا ہے نا، ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اور اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل پورے علاقے کا غنڈہ بن کے سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں بھی اسی کے ڈراؤن آئے تھے نا، اور انڈیا کے ساتھ مل کے ہوئے۔ الحمدللہ پاکستان نے ان کو ایسا کرارا جواب دیا کہ وہ دوبارہ ہمت نہیں کر سکا پاکستان کے اوپر۔ پاکستان بھی ان کو کھٹکتا ہے۔ اور یہ حملہ کیوں کیا؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ وہ مسلم دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک کر کے۔ عراق، اردن، مصر، یہ سارے آپ کو پتہ ہی، افغانستان، ٹھیک ہے، یہ سارے خطے انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ تو اب ان کو کہا ہے کہ بھئی پاکستان چونکہ سر نکال چکا ہے نا اوپر، اس لیے اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے، لیکن ایران ابھی سر نکال رہا تھا۔ کل میں نے کہہ دیا تھا، سب نے کہہ دیا تھا کہ جناب آج رات کو اسرائیل حملہ کرے گا۔ جب عام بندے کو بھی یہ پتہ ہے، مجھے یہ بتائیں، جب عام بندے کو بھی پتہ ہے کہ اسرائیل حملہ کرے گا، اور ہم نے بتایا، سب لوگوں نے بتایا، تو ایران اتنا چوچا ہے کہ اپنے دفاع میں اپنے کمانڈر نہیں سنبھال سکا، اپنے سائنسدان نہیں سنبھال سکا، اپنی ساری قیادت مروا دی ہے اس نے، سارے سیاستدان مروا دیے ہیں۔ یہ کیا پالیسی ہے؟ تو پہلی بات میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ اسلامی دنیا کو تباہ کرنا چاہتا ہے امریکہ، اس لیے ایران پہ حملہ کیا گیا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ حملہ کامیاب کیوں ہوا؟ جی، تو اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کامیاب اس لیے ہوا، آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ایران کے اندر جو جوہری کام ہو رہا ہے نا، ایٹمی قوت کا کام ہو رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ برطانیہ کے سائنسدان اور فرانس کے سائنسدان۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر مخبری تو ہونی ہے۔ سیدھے نشانے تاک کے اس نے مارے ہیں اور وہ کامیاب گئے ہیں۔ تاک کے نشانے مارے ہیں اور وہ کامیاب گئے ہیں۔ اور اسرائیل کو یہ ہمت کیوں ہوئی کہ اس نے یہ حملہ کیا؟ ہمت کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس نے کہا کہ ایران ایسے باتیں ہی کرتا ہے، ایران ایسے باتیں ہی کرتا ہے۔ پہلے ہم نے اسماعیل ہنیہ کو مارا، ایران نے کہا میں اس کا کرارا جواب دوں گا، ایک غلیل تک نہیں ماری ایران نے اسماعیل ہنیہ کے حق میں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایران بزدل نکلا ہے۔ یہ ثبوت کے طور پہ ایران نے کیوں نہیں اسماعیل ہنیہ کا بدلہ لیا؟ اس کا بدلہ بنتا تھا نا، آپ بتائیں، بنتا تھا نا۔ ایران کے اندر اہم جگہ پہ ہوٹل کے اندر اسماعیل ہنیہ جس کمرے میں تھا، اسی کمرے میں آ کے بم پھٹا اور اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے۔ تو جب اتنی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، ابھی بھی آپ فرانسیسی اور برطانوی لوگوں کے ساتھ اگر آپ جوہری معاہدے کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہیلپ لے رہے ہیں، تو یہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، غلط۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اسماعیل ہنیہ کا بدلہ لے لیا جاتا، ایران آج حملہ نہ کرتا۔ ابھی بھی ایران نے حملہ کیا ہے نا، ایران پہ حملہ ہوا ہے، تو ایران نے کیا کیا ہے؟ ایسے ہی 100 ڈرون پھینک دیے ہیں، جی ایسے، جو ایک چڑی بھی نہیں مری۔ ایسے پھینک دیں آپ، ہوائی فائرنگ جیسے ہم کرتے ہیں محلے میں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں نا، ٹھا 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 ٹھا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور وہ سارے انہوں نے ایک ایک کر کے اسرائیل نے وہ کر دیے ہیں۔ اب امریکہ کیوں منافق نکلا ہے؟ جی، امریکہ منافق اس لیے نکلا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، امریکہ تیرے اوپر بہت افسوس کی بات ہے۔ ٹرمپ، امریکہ نے کہا تھا
کہ ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور اتوار تک ہم حملہ نہیں کریں گے، اور رات کو حملہ کر دیا۔ اور ایک بیان میں پہلے امریکہ نے کہا تھا کہ مجھے امریکہ سے اجازت میں نے دے دی ہے اور اسرائیل حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ پہلے بیان دیا تھا۔ اور اپنے سفیروں کو عراق، کویت، یہ سارے جو قریب قریب کے ملک ہیں جن کے اوپر سے میزائل ایسے جاتے ہیں، ان کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا 3 دن پہلے۔ تو بتا کتی چورا نال رلی ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ اوپر کے بیان، منافقت کے بیان، پوری دنیا اس کو مذمت کر رہی ہے۔ پاکستان نے شدید الفاظ میں مرمت کر رہی ہے۔ ہم ایران کے ساتھ ہیں، ہم ایران کے ساتھ ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ایران والوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی اور خالی گیدڑ ببکیاں کی اور اسماعیل ہنیہ کا بدلہ نہیں لیا۔ اور بھی ان کے کتنے جرنیل مرے تھے، تو انہوں نے ایک اور جرنیل، وہ باز تھا ان کا، کوئی باز نام کا جرنل، تو اس کو بھی انہوں نے وہ سمندر کے کنارے اڑا دیا تھا، اور ایران نے کوئی ویسے ہوائی فائرنگ کر کے تو ختم۔ اب بھی یہ تقریباً 12 گھنٹے گزر گئے ہیں، آج صبح صبح ہم اٹھے ہیں تو سب نے یہی افسوسناک خبر سنی ہے کہ اسرائیل منحوس نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب کوئی کہہ رہے اقوام متحدہ میں قرارداد پاس کرو، کوئی کہہ رہے کہ جناب یہ OIC، او تے آئی سی نا، او نے تو پھر جانا ہی نہیں نا، OIC وہ تو مذاق لوگ کرتے ہیں نا، اسلام آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری والی، OIC، ہاں جی OIC، تو پھر آٹا لے کے چلی گئی سی۔ یہ OIC کے بڑے نمائندے بنے پھرتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ اب عملی طور پہ ایران کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ پاکستان نے کرارے جواب دیے ہیں، امریکہ تک پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ایران، میں ایک بات میں پہلے بتا چکا ہوں، ایران نے جوہری ہتھیار بنا لیے ہیں، وہ بنا نہیں رہا، بنا لیے ہیں، اور یہ موقع ہے کہ وہ اسرائیل پہ جوہری ہتھیار استعمال کر کے اس کو صفحہ دنیا کی وہ کہتے ہیں نا صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یہ کام ہے اس کا، یہ نہیں کہ ہوائی فائرنگ 100 ڈرون مارے ہیں اور انہوں نے 100 کے 100 ناکام بنا دیے، نہیں۔ یہ لک بزی ڈو نتھنگ، گونگلوں تو مٹی جھاڑنا، نہیں، غلط۔ ایران کی پالیسی بھی غلط ہے، غلط ہے ایران کی پالیسی۔ اور یہ جو منحوس شیطان اسرائیل ہے، اس کو مٹانا ہوگا، اور اس کو مٹانے کے لیے ساری مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ امریکہ بھی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ امریکہ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے دوستو، نہ وہ غزہ کی جنگ بند کرا سکا، صرف یہ اس نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ بند کر دی، وہ بھی پاکستان نے غلطی کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انڈیا کو تباہ و برباد کرنا چاہیے تھا، اس کے بیسوں کو، اس کے سارے جہازوں کو ملیم ایٹ کرنا تھا۔ ٹرمپ نے فون کیا، انہوں نے کہا ہاں جی یس۔ اب وہ کہتا ہے نا اسرائیل کو میں نے منع کیا حملہ نہ کرو ایران پہ، تو اسرائیل نے کہا نہیں میں کروں گا۔ تو ہمیں نہیں ماننا چاہیے تھا فوراً، جب ہم نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، انڈیا کے جیم کر دیا، تو مودی کے اوپر بھی حملہ کرنا چاہیے تھا۔ جیسے انہوں نے آج ان کے سارے جرنیلوں کو اڑا دیا ہے نا، ایران کے سارے جرنیلوں کو اڑا دیا ہے، ایران کے سارے سائنسدانوں کو اڑا دیا ہے، ایسے نشانے بیٹھے ہیں جیسے کوئی بالکل کلیئر کٹ ان کو ساری مخبری تھی۔ اور یہ مخبری یہی فرانسیسی اور برطانوی لوگوں کی تھی۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایران جنگ ہار رہا ہے، امریکہ منافقت میں کامیاب ہو رہا ہے۔ پاکستان کے شہباز شریف صاحب نے بڑی زبردست مذمت کی ہے، زبردست مذمت کی ہے، لیکن مذمتیں ہیں نا، قرارداد پاس کی ہے جی، تہران اور تبریز میں بچوں سمیت کر دیا گیا، تو آپ مارے، آپ مارے، آپ کا ابھی تک کوئی کامیاب جوہری ہتھیار بنا لیے ہیں نا آپ نے۔ آپ کو پتہ ہے جوہری ہتھیار پہلے سب سے پہلے استعمال کس نے کیے؟ اسی امریکہ نے کیے۔
جس کے آج ہم تلوے چاٹتے ہیں، سب تلوے چاٹتے ہیں. اور ایران نے یہ خالی بیان ہی دیا تھا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم امریکہ پہ حملہ کریں گے. آج دیکھیں کل وہ جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ایسا موقع ہے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، بری نہ منائے کوئی بھی. سید عاصم منیر صاحب امریکہ جا رہے ہیں نا، آج جا رہے ہیں، وہ نہ جائیں، بائیکاٹ کریں کہ اسرائیل کے اوپر حملے میں امریکہ نے منافقت کی ہے تو ہم نہیں آ سکتے، ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر بھی خطرہ ہے کہ اسرائیل حملہ کر دے گا. یہ کہہ کے اسماعیل، یہ ہمارے سید عاصم منیر نہ جائیں، ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، ان کے جہاز کو بھی اڑایا جا سکتا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، عاصم منیر احتجاجاً بائیکاٹ کرے. کیا یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ بتائیں. ہمیں اپنے فیلڈ مارشل کو امریکہ بھیجنا چاہیے یا اس وجہ سے جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے ان کی فوجی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے. یہ میری تجویز ہے، اس کے اوپر آپ کومنٹس کر کے بتا سکتے ہیں. بہرحال بہت دکھ کی بات ہے، اور ساری دنیا میں ایسے مذمتیں ہی ہوتی رہیں گی. انہوں نے حملہ کر کے سائنسدان بھی مار دیے ہیں اور اعلیٰ قیادت بھی مار دی ہے، کمانڈر بھی مار دیے ہیں. وہ جس کو انہوں نے کامیاب حملہ کیا ہے نا، وہ سارے مار دیے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں تہران میں جی لوگ کٹھے ہو رہے ہیں. یہ لوگ کٹھے ہوتے رہیں گے، لوگوں کا کیا ہے؟ کرارا جواب دو، ایٹمی جواب دو، ایٹمی جواب دو. اگر ہمت ہے تو اس سے بڑا اور سانحہ ایران میں نہیں ہو سکتا. ایٹمی جواب دو، ایٹمی.